بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کسان نوجوان اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ ایک نسوانی کہے سے وہ چونک گیا۔ ایسی حسینہ تو اس نے زندگی بھر نہ دیکھی تھی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھتا چلا گیا اور وہ تو جیسے اس کا انتظار کر رہی تھی اور اس کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پھول بھی تھا اور پھول کی خوشبو سیدھا اس کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ کسان اس کے قریب جا کر بولا، میرے ساتھ چلو گی؟ وہ بلا جھجک اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ فضاؤں میں اڑنے لگا۔ چودھری کا ڈیرا آباد تھا۔ دوست احباب جمع تھے۔ نوکر چاکر خدمت میں کھڑے تھے۔ چودھری جی، چودھری جی۔ اس کا خادم خاص ڈیرے میں ہانپتا کانپتا داخل ہوا۔ خیر تو ہے؟ اور جی خیر کہاں، میں چوک میں کھڑا تھا۔ نور جٹ کا جوان لڑکا ایک ایسی حسینہ کے ساتھ گھر جا رہا تھا کہ اس جیسی حسینہ میں نے زندگی میں نہ دیکھی۔ نامعلوم کہاں سے لے کر آیا ہے چاند کا ٹکڑا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں بٹھائے۔ آج اس کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ واقعی خدا جب دیتا ہے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ اسے کچھ شور کی آواز آ رہی تھی جو اور قریب ہوتی گئی۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ دروازہ کھلا۔ چودھری ہکا بکا رہ گیا اور بے اختیار اس حسینہ کی طرف بڑھا۔ نوجوان جٹ ایک آہنی دیوار کی طرح اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ تم میری لاش پر سے گزر کر ہی اس تک پہنچ پاؤ گے۔ چودھری نے کہا، تم اس قابل نہیں، نہ یہ اس گھر کے قابل ہے۔ یہ میری حویلی میں رہے گی۔ نوکرانیاں، راحت، آرام، عزت، اسے سب کچھ ملے گا وہاں۔ وہ نوجوان بولا، نہیں، یہ فیصلہ جج کی عدالت میں جائے گا۔ عدالت پورے جوبن پر تھی۔ سائل، مدعی، وکلاء، اہلکار، عملہ سب موجود تھے۔ جج صاحب اپنی مسند خاص پر رونق افروز ہوئے۔ جج صاحب نے جب نظر اٹھائی تو اسے اپنی نظروں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اینک اتار کر صاف کی اور دوبارہ دیکھا۔ واقعی اس کے سامنے حور کھڑی تھی۔ جج بولا، ارے یہ منہ اور مسور کی دال، اپنی اوقات دیکھو اور اس کا حسن، یہ تم دونوں کے لائق نہیں۔ میرے پاس مال و دولت ہے، عہدہ ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر، معاشرے میں ایک حیثیت ہے، یہ میرے لائق ہے۔ چلو نکلو تم دونوں اور اس کو یہیں رہنے دو۔ وہ ہکے بکے رہ گئے۔ چودھری چلایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ نوجوان بولا، ہم راضی نہیں ہیں۔ اب تو بادشاہ سلامت ہی ہمارا فیصلہ کریں گے۔ بادشاہ کے پاس چلو۔ جج نے سب کام وہیں چھوڑے اور اب تینوں حسینہ کو ساتھ لے کر بادشاہ کے محل کی طرف بڑھنے لگے۔ دربار سجا ہوا تھا۔ وزیر، مشیر، درباری سب اپنی اپنی مسندوں پر اور بادشاہ اپنے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اس کے سر پر رکھے ہوئے تاج کے موتیوں سے سارا دربار جگمگا رہا تھا اور خود بھی حسن کا کرشمہ تھا۔ دربان 3 اشخاص اور ایک حسینہ کو لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے نظر اٹھائی تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے آج تک ایسی حسینہ اپنی سلطنت میں نہ دیکھی تھی۔ اس نے حکم دیا، تینوں کو ایک طرف لے جاؤ اور حسینہ کو میرے محل میں لے جاؤ۔ جج صاحب نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو بادشاہ سلامت نے ایک طرف دیکھا۔ 3 ہٹے کٹے دربان آگے بڑھے اور تینوں خاموشی سے ایک طرف کو ہو گئے۔ حسینہ جو اب تک خاموش تھی، اس نے خاموشی کو توڑا اور بولی، فیصلہ میں کروں گی، تم چاروں میرے پیچھے دوڑو، جو مجھے پکڑ لے گا میں اس کی ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے دربار سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئی۔ بادشاہ کو اپنا تخت بھول گیا اور اگلے ہی لمحے وہ چاروں اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ وہ ہوا سے باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ بادشاہ سلامت تھوڑی دور ہی جا کر دوڑنے کی تاب نہ لا سکے اور ایک لمبی آہ بھر کر وہیں ڈھیر ہو گئے۔ جج صاحب بھی زیادہ دیر پیچھا نہ کر سکے اور اس کی سانسیں بھی جواب دے گئیں۔ چودھری صاحب ہمت ہارنے والے نہ تھے، لیکن آخر کب تک؟ اب وہ تھی اور نوجوان تھا جو کہ ہر لمحے اس کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ مگر یہ کیا، راستے کے ایک پتھر سے وہ ایسا ٹکرایا کہ منہ کے بل گرا اور اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی۔
جو کہ حسینہ کے کہکہوں سے دب گئی۔ آؤ میرے عاشقو میرے پیچھے آؤ، تم مجھے کبھی نہیں پا سکتے۔ اور واقعی اسے کوئی نہ پا سکتا تھا۔ وہ دیکھنے میں تو حسینہ تھی، حور کے حسن والی تھی، دل فریب تھی، عقل کو محو کرنے والی تھی، لیکن حقیقت میں وہ دنیا تھی، اور اس کے پیچھے دوڑنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔